اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان محترم، بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے میں آپ حضرات سے معذرت کا طلبگار ہوں کہ گزشتہ ماہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے درس لے کے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا نے مجھے زیارتوں پہ بلا لیا تھا، یہ بھی ایک توفیق تھی۔ اس وجہ سے تھوڑا سا گیپ آ گیا، میں اس کی جو ہے نا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال ہمارا جو سلسلہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو چل رہا ہے تقریباً 3 سال سے، الحمدللہ اس کے 153 لیسنز ہو چکے۔ یہ آج لیسن نمبر 154 ہے آج کے درس کا۔ چونکہ اب ہم ماہ رمضان میں ہیں اس وقت، ماشاءاللہ بہترین مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، ریاضتوں کا مہینہ، عرفان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، ثواب کا مہینہ، جو بھی کہہ لیجئے۔ جتنا ذکر ماہ رمضان کے بارے میں ہو وہ کم ہے۔ دیکھیے، دیگر عبادتوں میں اور روزوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر عبادت کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ مثلا نماز ہے تو اس میں بھی الگ الگ ارکان ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ قیام کرتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، پھر قرات ہے، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک سیکوینس کا نام نماز ہے۔ تو نماز کچھ کرنے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے حج میں بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ ہم احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ ہم جاتے ہیں۔ جانے کے بعد طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز طواف کی پڑھتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان میں، پھر تقصیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے جو ہے نا پھر سے طواف کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ارکان جو ہے یہ عمرہ کے ہے۔ اسی طریقے سے حج کے ارکان ہیں جو کچھ اور وائڈر سینس میں ہے۔ اسی طریقے سے خمس ہے تو خمس نکالتے ہیں، خمس دینے کا نام ہے۔ زکوٰۃ بھی دینے کا نام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، جھوٹ سے، حرام سے، غلط کاموں سے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ کانسیپٹ جو روزے کا ہے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر عبادت دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی فلاں عبادت کر رہا ہے۔ مثلا کسی کو آپ نے رکوع کرتے ہوئے دیکھا، کہیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ کہیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی کو احرام پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ عمرہ کر رہا ہے یا پھر حج کر رہا ہے۔ اور کسی کو کچھ دیتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ صدقہ دے رہا ہے یا پھر خمس دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو ہر عبادت دیکھ کے پہچان لی جاتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسے راز کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں۔ روزہ
اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک رشتے کا نام ہے، ایسا رشتہ جو بندے کو اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ روزے میں جو اگر کچھ ایسے کام کرے تاکہ روزے کو ڈیکوریٹ کر دیا جائے، خوبصورت بنا دیا جائے، تو وہ ہے تلاوت قرآن، استغفار۔ انسان استغفار کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، آیت الکرسی پڑھتا رہے۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کا سردار ہے، سوروں کا سردار ہے آیت الکرسی۔ اسی لیے نماز وحشت میں بھی آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے۔ آیت الکرسی کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا ثواب ہے۔ چھوٹا سا چند آیتوں کو پڑھنا، آیت الکرسی، اتنا زیادہ ثواب ہے اس میں جس کی انتہا نہیں۔ اگر کوئی آیت الکرسی کسی قبر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ دے تو اللہ اسی وقت ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس مردے کے لیے، جس کے لیے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے بخشا ہے، اس مردے کے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو اس وقت سے لے کے قیامت تک استغفار کرتا رہتا ہے اس مردے کے لیے۔ تو آپ بتائیے کتنا ثواب ہے اس مردے کے لیے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ والدین کے قبر پہ گئے، آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنے فرشتے پیدا ہوں گے، پھر اتنے فرشتے ان کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے، جس کے بدلے میں والدین آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آیت الکرسی کی برکت سے اگر آپ کے رزق کے دروازے بند ہیں تو وہ کھل جائیں گے۔ صحت اچھی نہیں ہے تو بہترین صحت ہو جائے گی۔ کوئی وضو کے درمیان میں یا وضو کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے، مسح کرتے ہوئے آیت الکرسی شروع کر دیں، تو 40 سال کی عبادتوں کا ثواب ہے۔ آپ سوچئے۔ تو آپ کو ایک چھوٹا سا کلو دے دوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک طریقہ بتا دوں کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں آپ آیت الکرسی سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان آ جائے اور چلا جائے اور ہم میں کوئی چینج پیدا نہیں ہو تو پھر ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اس رمضان میں آپ اللہ سے وعدہ کیجئے، پروردگار اگر آپ باوضو رہتے تھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رہتے تھے تو وعدہ کی پروردگار اس رمضان میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر وقت وضو سے رہوں گا۔ آپ رمضان بھر وضو سے رہیے، خود بخود آپ کو وضو سے رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ جب آپ وضو کریں گے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، یا تو وضو کے دوران میں آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے یا وضو کر کے فوراً بعد مسح کرتے ہوئے آیت الکرسی شروع کر دیں گے۔ اب جتنے بار آپ کا وضو ٹوٹا ہو اتنے بار آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آپ سوچئے کتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک بار اگر کوئی آیت الکرسی وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو یا وضو میں پڑھتا ہے تو اس کو 40 سال کی عبادتوں کا ثواب، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ چینج آپ میں آنا ضروری ہے۔ تو آپ اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا، اس رمضان میں کم سے کم آپ کو پورا مہینہ باوضو رہنا ہے اور ہر وضو پر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی کا ثواب آپ کو بتائے کہ ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو ایسے اللہ کر دے گا اس کو جیسے زندگی بھر اس نے عبادتیں کی، یعنی اس کی پیدائش سے لے کے آخر تک، مرتے دم تک مسلسل عبادت کرتا رہو، اتنا ثواب اس کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ ہم دعا گوئے پروردگار اس رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ
وضو کے ساتھ رہیں، ہر وضو کے ساتھ جب وضو کریں آیت الکرسی پڑھیں۔ ہمیں توفیق دے کہ اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم استغفار زیادہ سے زیادہ اس رمضان مبارک میں کرتے رہیں۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں اہل بیت کے اور امام زمانہ کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، بالخصوص ہمارے بچے، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے جائز خواہشات کو پورا فرما، علماء دین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ہیں پروردگار ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بحق زہرا و بیہا والوہا بلغا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔